اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین، وقال عز وجل فی سورۃ العصر ان الانسان لفی خسر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے نویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری آیت سورۃ العصر کی آیت ہے ان الانسان لفی خسر۔ سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے ترجمے پہ ذرا نظر ڈالیے۔ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور سورۃ العصر کی آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اور ایک اور ترجمہ اس آیت کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بے شک بالیقین انسان سر تا سر نقصان میں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں سب تعریف کا مفہوم کیسے پیدا ہو رہا ہے، اور سورۃ العصر کی آیت ہر انسان کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو سر تا سر کا اضافہ ہوا ہے یہ کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عربی زبان میں اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں چند باتیں جو جاننا بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے جنس اور عدد کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اور آج ہم اسم کے تیسرے پہلو کو ڈسکس کریں گے، اور اسم کا یہ پہلو جو ہے وہ ہے وسعت کا پہلو۔ وسعت کو آپ انگریزی میں کیپیسٹی کہہ سکتے ہیں، کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم وسعت کے اعتبار سے یا تو نکرہ ہوتا ہے یا پھر معرفہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو نکرہ اور معرفہ لفظ ہیں یہ عربی زبان کے ہی لفظ ہیں جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور انگریزی زبان میں ہم ان الفاظ کے لیے کامن اور پراپر ناؤنز کے ورڈز استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، اور ہم آج کے لیکچر میں معرفہ کی اقسام پڑھیں گے تاکہ ہم ان اقسام میں اپنے مطلوبہ اسم کو فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ فٹ ہو گیا تو ہم اس اسم کو معرفہ قرار دے دیں گے، اور اگر فٹ نہ ہوا تو ہم اسم کو نکرہ کنسیڈر کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی معرفہ کی اقسام کی طرف۔ عربی زبان میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں جی، جن میں سے آج کے لیکچر میں ہم صرف 5 اقسام پڑھیں گے۔ چھٹی اور 7ویں قسم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹی اور 7ویں قسم جو ہے وہ ایک اسم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی وہاں پر ایک اسم کے ساتھ کچھ اور بھی ملے گا، اور وہ 2 الفاظ مل کے معرفہ کی قسم بنیں گے، لہٰذا وہ چھٹی اور 7ویں قسم آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں اس چھٹی اور 7ویں قسم کو ذکر بھی نہیں کروں گا۔ تو چلتے ہیں جی معرفہ کی اقسام کی طرف۔ معرفہ کی جو پہلی قسم ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے اعلام۔ اعلام جو ہے یہ علم کی جمع ہے، اور علم سے مراد کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا نام ہوتا ہے۔ گویا انگریزی کا جو پراپر ناؤن ہے نا وہ عربی زبان میں معرفہ کی ایک قسم ہے، یعنی انگریزی کا پراپر ناؤن ہی عربی میں معرفہ نہیں ہے، بلکہ انگریزی زبان کا پراپر ناؤن عربی کے معرفہ کی ایک قسم سمجھا جائے گا۔ اس میں علم جو ہے یہ معرفہ ہوگا، اور اس کی 3 ایگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی ایگزامپل زید جو کہ ایک شخص کا نام ہے اور ایک خاص شخص کا نام ہے، ہر شخص کا نام زید نہیں ہوتا۔ دوسرا مریم جو کہ ایک مؤنث کا نام ہے، اور ہر مؤنث کا نام مریم نہیں ہوتا۔ اسی طرح مکہ ایک شہر کا نام ہے، ایک خاص شہر کا نام ہے، ہر شہر کا نام مکہ نہیں ہوتا۔ تو علم کہتے ہیں جی کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کے نام کو۔ معرفہ کی دوسری قسم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے جی ضمائر۔ ضمائر جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے ضمیر، اور ضمیر سے مراد انگریزی کا پروناؤن ہے، اور پروناؤن بھی کون سا؟
पर्सनल प्रोनाउन। पहले नोट कर लें कि प्रोनाउन को डिफाइन हम कैसे करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उस नाउन की रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए। यानी बार बार जैद का लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय मैं एक दफ़ा जैद का लफ्ज इस्तेमाल करूँगा और बाद में जब भी जैद का जिक्र होगा तो मैं जैद के लिए वो या उस या उससे जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अंग्रेज़ी में मैं ज़ैद के लिए ही, हिज या हिम जैसे लफ्ज़ जो इस्तेमाल करूँगा ये हमारे प्रोनाउंस होंगे। तो अरबी ज़ुबान में भी इनके इक्विवेलेंट जो लफ्ज़ होंगे वो ज़मायर होंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि ज़मायर जो हैं ये 3 तरह के होते हैं। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी होते हैं, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस भी होते हैं और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस भी होते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लें। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जी जो बात करने वाला होता है। तो बात करने वाला जिसे अरबी में मुतकल्लिम कहते हैं, अंग्रेज़ी में वो फर्स्ट पर्सन होता है और जिससे बात की जा रही होती है उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है, यानी अरबी में इसको मुखातब या हाजिर कहते हैं। और थर्ड पर्सन जिसकी बात की जा रही होती है उसे अरबी में गायब जो है वो कहा जाता है। यानी फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकिंग पर्सन, सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। तो गुफ्तगू में 3 तरह के प्रोनाउंस ही यूज होंगे। या तो बात करने वाला अपने लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए मैं का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उर्दू में मेरा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है तो जुमले में मैं सेकंड पर्सन के लिए तू, तुम या आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है तो जुमले में मैं थर्ड पर्सन के लिए वो उसे जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। यानी अंग्रेज़ी में मैं थर्ड पर्सन के लिए ही अगर वो मुज़क्कर है तो शी, अगर वो मुअन्नस है तो इट, अगर वो बेजान है ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, और इसी तरह हिज, हिम, हर, इट्स जैसे अल्फाज। और फिर इनकी जमा के लिए दे, देयर या देम के जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ये सब जो हैं ये ज़मायर होंगे। ज़मायर अभी हम तफसील से तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो ज़मायर नहीं है। इस वक्त हमारा टॉपिक है मारफा की अक़साम और हम मारफा की अक़साम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़मायर इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से पढ़ेंगे जब हम जुमला बनाएंगे, लेकिन मैंने आपके सामने 3 ज़मायर जो हैं वो ज़िक्र किए हैं, उन्हें आप बस नोट कर लीजिए। ज़मायर की एग्जांपल्स में पहली ज़मीर मैंने फर्स्ट पर्सन की आपके सामने रखी है अना, जिसका तर्जुमा उर्दू में मैं किया जाता है, अंग्रेज़ी में आई का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा लफ्ज़ जो है वो है अंता, उर्दू में इसके लिए तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, आप का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और तुम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अंग्रेज़ी में इसके लिए हम यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है हुआ लफ्ज़ की। हुआ के माना हम वो करेंगे उर्दू में, और अंग्रेज़ी में इसके लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो मारफा की दूसरी किस्म है जी ज़मायर। अब चलते हैं मारफा की तीसरी किस्म की तरफ, और मारफा की तीसरी किस्म है अस्माए इशारा। अस्माए इशारा को हम अंग्रेज़ी में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं। जैसे हम उर्दू में किसी करीब के इंसान या किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करते हैं ये के लफ्ज़ से, और अगर वो चीज़ या इंसान दूर हो तो हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में हम करीब के लिए दिस का वर्ड यूज़ करते हैं और दूर के लिए दैट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उर्दू में चाहे करीब वाला शख्स या करीब वाली चीज़ मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वाहिद हो या जमा हो, हम ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूर के लिए हम सब के लिए एक ही लफ्ज़ वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ी में हम मुज़क्कर मुअन्नस के लिए तो दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं करीब के लिए, और दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दूर के लिए, लेकिन ये दिस और दैट वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जमा के लिए हम दीज और दोस के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब अरबी चूँकि एक वसी ज़ुबान है तो अरबी ज़ुबान में हम जानते हैं कि मुसन्ना भी पाया जाता है। तो जब अस्माए इशारा हम तफसील से पढ़ेंगे तो हमें बताया जाएगा कि किसी वाहिद मुज़क्कर इस्म की तरफ जब हमने इशारा करना है
تو کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، پھر یہ قریب ہیں تو کون سا اشارہ استعمال کرنا ہے، دور ہیں تو کون سا اشارہ استعمال کرنا ہے، اگر مثنیٰ ہیں تو کون سا اشارہ استعمال کرنا ہے، اور اگر جمع ہیں تو کون سا اشارہ استعمال کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب باتیں ہم پڑھیں گے جب ہم اسماء اشارہ کو جملے میں استعمال کریں گے۔ اس وقت صرف میں نے 2 اسماء اشارہ آپ کے سامنے ایگزامپلز کے طور پہ رکھے ہیں۔ پہلا اسم اشارہ ہے ھذا جو کہ یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اسم اشارہ ذالکہ ہے جو وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ھذا قریب کے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوگا اور ذالکہ دور کے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات جو ہیں اسماء اشارہ کے بارے میں ہم اس وقت پڑھیں گے جب اسماء اشارہ کو ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ تو معرفہ کی تیسری قسم تھی جی اسماء اشارہ، اور چوتھی قسم کی طرف اب چلتے ہیں، اور یہ آپ کو ذرا ایک نئی قسم لگے گی، اور اس قسم کا نام ہے جی اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ اس قسم کو ہم ریلیٹیو پروناؤن کہہ سکتے ہیں یا کنجنکٹیو پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کنجنکٹیو پروناؤن اس لیے کہیں گے اسے کیونکہ اس سے ہم 2 کام لیں گے، ایک کام ہم پروناؤن کا لیں گے اور ایک کام ہم کنجنکشن کا لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی میں کنجنکشن کے ذریعے 2 الفاظ یا 2 جملوں کو جوڑا جاتا ہے، اور پروناؤن کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ تو اس میں موصول ایک ایسا لفظ ہوگا جو ڈبل کام کرے گا، یعنی کنجنکشن کا کام بھی کرے گا اور پروناؤن کا کام بھی کرے گا۔ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے اس کی ایگزامپل رکھوں تو اردو میں ہم جو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یا جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا ان کے لیے ہم جمع کا لفظ جن استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں ہو کا لفظ، وچ کا لفظ یا دیٹ کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں 2 جملوں کو ملانے کے لیے، 2 جملوں کے بیچ میں، اور اس لفظ سے ہم ڈبل کام لیتے ہیں، کنجنکشن کا کام بھی لیتے ہیں اور پروناؤن کا کام بھی لیتے ہیں، تو ایسے اسماء کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے انگریزی ٹرمینالوجی جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے ریلیٹیو یا کنجنکٹیو پروناؤن۔ تو اس کی 2 ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت ہمارا ٹاپک اسماء موصولہ نہیں ہے بلکہ معرفہ کی اقسام کو پڑھنا ہے۔ تو پہلی ایگزامپل مشہور لفظ ہے جی الذی، جس کے معنی وہ جو کیے جاتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے اللتی جس کے معنی وہ جو کیے جاتے ہیں۔ اب ان دونوں وہ جو میں کیا فرق ہے؟ الذی وہ جو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور اللتی وہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ پھر عربی زبان میں جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے اسماء موصولہ کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مثنیٰ وہ جو کے لیے الگ لفظ ہوگا اور جمع وہ جو کے لیے الگ لفظ ہوگا۔ اسی طرح مثنیٰ اگر مذکر ہوگا تو الگ لفظ ہوگا، مؤنث ہوگا تو الگ لفظ ہوگا، جمع اگر مذکر ہوگا تو الگ لفظ ہوگا، مؤنث ہوگا تو الگ لفظ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے پڑھیں گے جب ہم نے اسماء موصولہ کو جملے میں استعمال کرنا ہوگا۔ ابھی میں نے 2 ایگزامپل اس لیے رکھی ہیں کہ یہ 2 لفظ آپ قرآن مجید میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ الفاظ بکثرت قرآن مجید میں نظر آتے ہیں۔ تو معرفہ کی 4 اقسام ہماری مکمل ہو گئی ہیں جی۔ ان میں پہلی قسم اسم علم تھی، اور اگلی جو 3 اقسام ہیں یعنی ضمائر، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، یہ اصل میں پروناؤنز کی 3 اقسام ہیں، جن میں پہلی قسم ضمائر یہ پرسنل پروناؤنز ہیں، اگلی قسم اسماء اشارہ جو لکھی گئی ہے یہ ڈیمانسٹریٹیو پروناؤنز ہیں، اور اس سے اگلی قسم اسماء موصولہ جو لکھی گئی ہے یہ ریلیٹیو یا کنجنکٹیو پروناؤنز ہیں۔ تو الحمدللہ جی 4 اقسام ہم نے معرفہ کی پڑھ لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں معرفہ کی 5ویں قسم کی طرف۔ معرفہ کی 5ویں قسم جو ہے یہ ہے جی معرف باللام۔ معرف باللام کا مطلب ہے کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنا دیں لام کے ذریعے سے، یعنی اگر ہم ایک اسم لیں کتاب اور اس کتاب لفظ کو معرفہ کی پڑھی گئی 4 اقسام کے ذریعے ٹیسٹ کریں تو کتاب کا لفظ نہ تو علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، نہ ضمیر ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، نہ اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، نہ اس میں موصول ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، تو کتاب کا لفظ نکرہ قرار دیا جائے گا۔ اب عربی زبان میں ہمارے پاس ایک فارمولہ ایسا ہے کہ کوئی نکرہ اسم ہو تو ہم اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کسی نکرہ اسم کو
معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ایک لام لگایا جاتا ہے، اور جب یہ لام لگ جاتا ہے تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس معرفہ اسم کو معرف باللام کہا جاتا ہے، اور معرف باللام کا مطلب ہے لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ اب ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے جو لام لگایا جاتا ہے یہ لام ساکن ہوتا ہے، اور اس لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اس معرفہ اسم کو پروناؤنس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ساکن لام کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہمیں اس لام سے پہلے ایک اضافی حمزہ لگانا پڑتا ہے، زبر والا حمزہ ہوتا ہے یہ، اور اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے گا، کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ہم لام لگاتے ہیں جو کہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس ساکن لام کی وجہ سے اس اسم کو پروناؤنس کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا اس اسم کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہمیں شروع میں ایک ایکسٹرا حمزہ لگانا پڑتا ہے، وہ حمزہ زبر والا ہوتا ہے، اور اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور اس حمزۃ الوصل کی وجہ سے ہمارے لیے اب اسم کو پروناؤنس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جیسے دیکھیں، کتاب کو میں نے معرفہ بنانے کے لیے جب اس کے شروع میں لام لگایا جو کہ ساکن تھا تو میرے سے لفظ نہ پڑھا گیا۔ اب اس لفظ کو پڑھنے کے لیے شروع میں نے حمزہ وصل زبر والا لگایا، اور اب میرے لیے اس اسم کو پڑھنا آسان ہو گیا، اور میں نے اس کو پڑھ لیا الکتاب۔ اب آپ کو حمزہ کا نام تو میں نے بتا دیا کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ لام کا نام میں نے آپ کو نہیں بتایا، تو یہ جو لام ہے نوٹ کر لیں، اس لام کو گرامر کی اصطلاح میں لام تعریف کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ال از ایکل ٹو حمزہ جس کا نام حمزۃ الوصل ہے، اور لام جس کا نام لام التعریف ہے، تو ال حمزۃ الوصل اور لام التعریف کا مجموعہ ہے۔ اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حمزہ کو حمزۃ الوصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا حمزہ ہوتا ہے، زائد حمزہ ہوتا ہے، جسے لام تعریف کو پڑھنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اب اگر لام تعریف والے اسم سے پہلے کوئی لفظ آ جائے، جیسے الکتاب اسم سے پہلے ذالکہ ایک اسم اشارہ آ جائے، تو جب ہم ان دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم ذالکہ الکتاب نہیں پڑھیں گے بلکہ ذالک الکتاب پڑھیں گے۔ تو اس صورت میں حمزۃ الوصل کی جو حرکت ہے زبر، وہ پڑھی نہیں جاتی، لیکن وہ حمزہ جو ہے وہ نکال نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو الف کی صورت میں لکھا رہنے دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے۔ سعودیہ کے مصحف میں یہ حمزۃ الوصل پہچاننا بہت آسان ہے۔ سعودیہ کے مصحف میں کسی الف کے اوپر آپ کو جب ایک چھوٹا سا صاد لکھا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل تھا۔ تو سعودیہ کے مصحف میں حمزۃ الوصل کی پہچان بہت ہی آسان ہے، جبکہ پاکستان میں جو پرنٹڈ مصحف ہیں ان میں حمزۃ الوصل پہچاننے کے لیے آپ کو پوری گرامر جو ہے وہ سمجھنی پڑتی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ آپ حمزۃ الوصل اور الف میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے پرنٹڈ مصحف میں حمزۃ الوصل اور الف ایک ہی صورت میں لکھا جاتا ہے، تو اس سے کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن سعودیہ کے مصحف میں حمزۃ الوصل لکھتے ہوئے الف کے اوپر ایک چھوٹا صاد ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ الف کو اسی طرح الف کے طور پہ لکھا جاتا ہے جیسے وہ پاکستان کے مصحف میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، میں نے آپ کو حمزۃ الوصل کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا، اور یہیں آپ کو ایک فارمولہ بھی مل گیا کہ کسی نکرہ اسم کو آپ عربی زبان میں معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس نکرہ اسم کے شروع میں، اب میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا کہ پہلے لام لگائیں، لام تعریف جو کہ ساکن ہوگا، پھر اس کے بعد حمزۃ الوصل لگائیں، تو آسانی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے، اور یہ جو ال ہے یہ انگریزی کے آرٹیکل دی کے ایکولنٹ ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے کچھ
الفاظ رکھ رہا ہوں جو کہ نکرہ ہیں، اور آپ کے سامنے ان نکرہ اسما کو ال کے ذریعے معرفہ بنا کر دکھا رہا ہوں۔ قلم ایک نکرہ اسم ہے۔ یہ نکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ کی بتائی گئی پانچوں اقسام میں فٹ نہیں بیٹھ رہا۔ اب اس قلم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں جب میں ال لگاؤں گا تو اب یہ معرفہ ہو جائے گا اور میں اسے پڑھوں گا القلم۔ تو قلم ال کے بغیر جب تھا تو اس وقت اس کے معنی تھے آپ پین، اور ال کے ساتھ جب استعمال ہوا القلم تو اب اس کے معنی ہو گئے دا پین۔ اسی طرح ایک اور اسم دیکھیے، یہ ہے کرسی۔ کرسی اس کے معنی ہے چیئر، اور یہ نکرہ اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ کی پانچوں اقسام میں کسی جگہ پر فٹ نہیں ہو رہا۔ اب اس کو معرفہ بنانے کے لیے جب اس کے شروع میں ال لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا الکرسی، اور الکرسی کے معنی ہوں گے دا چیئر۔ تو اس سمپل فارمولے سے آپ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنا سکتے ہیں۔ اب میں ایک اور اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ال کا جو لام ہے، اس لام کو بھی کبھی پروناؤنس کیا جاتا ہے اور کبھی پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ال کے لام کو کبھی پروناؤنس کیا جاتا ہے اور کبھی پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے القمر۔ اب یہاں پر دیکھیں اسم کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، اور القمر میں ال کے لام کو پروناؤنس کر رہا ہوں، جبکہ دوسرا لفظ ہے الشمس۔ اب یہاں بھی آپ غور کریں کہ اس اسم کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، لیکن ال کے لام کو میں پروناؤنس نہیں کر رہا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ اسما جن پر ال لگا ہوا ہوتا ہے، ان اسما کو پروناؤنس کرتے ہوئے آپ کبھی ال کے لام کو پروناؤنس کرتے ہیں، کبھی ال کے لام کو پروناؤنس نہیں کرتے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے دو ایگزامپلز بس ذہن میں رکھیے، ایک ہے القمر اور دوسری ہے الشمس۔ القمر میں ال کے لام کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے، جبکہ الشمس میں ال کے لام کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ جہاں پر ال کے لام کو پروناؤنس کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہمارے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ پرنٹڈ ٹیکسٹ میں لام کے اوپر سکون یا جزم کی علامت ڈال دی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے لام کو پروناؤنس کرنا ہے، اور اگر لام کو پروناؤنس نہ کرنا ہو تو لام کے اوپر کوئی علامت نہیں ڈالی جاتی، بلکہ لام سے اگلے حرف پر شد ڈال دی جاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے حمزہ کو ڈائریکٹ لام کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے القمر اور الشمس الفاظ میں نوٹ کیا ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں آپ کو اس لیول پہ پہنچانا کہ چاہے لام پر سکون کی علامت ڈلی ہو یا نہ ڈلی ہو، لام کے بعد والے حرف پر شد ڈلی ہوئی ہو یا نہ ڈلی ہو، آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ کس لفظ میں آپ نے ال کے لام کو پڑھنا ہے اور کس لفظ میں آپ نے ال کے لام کو نہیں پڑھنا۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا فارمولہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ آسان سا فارمولہ جو ہے وہ ایک جملہ ہے۔ وہ ایک جملہ آپ نے یاد کرنا ہے، جیسا کہ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جملہ ہے جی، حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ جملہ دراصل 14 حروف سے مل کر بنا ہوا ہے۔ یہ 14 حروف جو ہیں ان میں پہلا حرف ہا ہے، دوسرا قاف ہے، تیسرا کاف ہے، چوتھا الف ہے، پانچواں خا ہے، چھٹا واو ہے، ساتواں فا ہے، آٹھواں عین ہے، نواں جیم ہے، 10واں با ہے، 11واں غین ہے، 12واں میم ہے، 13واں ہا ہے اور 14واں یا ہے۔ تو گویا حق کا خوف عجب غم ہے، اس جملے میں 14 حروف استعمال ہوئے ہیں اور کوئی بھی حرف دوسری مرتبہ استعمال نہیں ہوا۔ ان 14 حروف کو ویسے یاد کرنا ہمیں مشکل ہے، یعنی میں آپ سے کہوں کہ جی ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، ان کو یاد کریں۔ یہ آپ سے یاد نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو ایک جملہ حق کا خوف عجب غم ہے یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان حروف سے، یعنی حق کا خوف عجب غم ہے میں 14 جو حروف پائے جا رہے ہیں،
ان حروف سے جب بھی کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوگا اور اس لفظ پر الف لام بھی لگا ہوا ہوگا تو آپ نے الف لام کے لام کو لازماً پڑھنا ہوگا۔ پھر سن لیجئے، یہ جو حق کا خوف عجب غم ہے والے 14 حروف ہیں، ان سے شروع ہونے والے اسما، ان پر جب الف لام داخل ہوگا تو آپ نے الف لام کے لام کو لازماً پروناؤنس کرنا ہے۔ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پہلا حرف ہے جی ہا۔ ہا سے اسم ہم بنا رہے ہیں حق۔ حق پر الف لام داخل کریں تو آپ لام کو پڑھیں گے اور لفظ پڑھیں گے الحق۔ دوسرا حرف ہے قمر۔ قاف سے شروع ہو رہا ہے۔ قمر پر جب ہم الف لام داخل کریں گے تو قاف جو ہے حق کا خوف عجب غم ہے والے جملے میں موجود ہے، لہٰذا ہم لام کو پڑھیں گے اور اس اسم کو ہم پڑھیں گے القمر، اور اسی اسم کو ہم نے بیس بنائی ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے۔ تیسرا حرف ہے کاف۔ کاف سے اسم شروع ہوا کتاب۔ کتاب پر ال داخل کیا تو لام کو پڑھا جائے گا اور لفظ ہم پڑھیں گے الکتاب۔ چوتھا حرف ہے انہار۔ انہار نہر کی جمع ہے اور انہار پر جب ہم ال داخل کریں گے تو لام کو پڑھیں گے اور لفظ ہوگا الانہار۔ پانچواں حرف ہے خا، اور خا سے لفظ بنا خوف۔ خوف پر الف لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھیں گے اور لفظ ہوگا الخوف۔ چھٹا حرف ہے واو۔ واو سے اسم شروع ہوگا وزن۔ وزن پر ہم الف لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھیں گے اور الوزن پڑھا جائے گا۔ ساتواں حرف ہے فا۔ فا سے اسم شروع ہوگا فوز، جس کے معنی کامیابی کے ہیں، اور فوز پر جب ہم الف لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھیں گے اور لفظ پڑھا جائے گا الفوز۔ آٹھواں حرف ہے عین۔ عین سے اسم شروع ہوگا عدل۔ عدل پر ہم الف لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھیں گے العدل۔ نواں حرف ہے جیم۔ جیم سے لفظ شروع ہوگا جبال، جو کہ جبل کی جمع ہے۔ جبل کے معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں۔ جبال پر جب ہم الف لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھا جائے گا الجبال۔ 10واں حرف با ہے، جس سے لفظ شروع ہو رہا ہے بیت۔ بیت پر ہم الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھا جائے گا البیت۔ 11واں حرف ہے غین۔ غین سے لفظ شروع ہو رہا ہے غلام۔ غلام پر ہم الف لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھیں گے الغلام، اور غلام کے معنی لڑکے کے ہوتے ہیں۔ 12واں حرف ہے میم۔ میم سے لفظ شروع ہو رہا ہے موت۔ موت پر جب الف لام داخل ہوگا تو لام کو پڑھا جائے گا الموت۔ 13واں حرف ہے ہا۔ ہا سے لفظ شروع ہو رہا ہے خدا۔ خدا پر جب الف لام داخل ہوگا تو لام پڑھا جائے گا الہدا۔ اور 14واں اور آخری حرف ہے یا۔ یا سے لفظ شروع ہوگا یتیم۔ یتیم پر الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھا جائے گا الیتیم۔ اب جو باقی 14 حروف ہیں جن سے اسماء شروع ہوتے ہیں اور ان پہ ال داخل ہوتا ہے تو لام کو نہیں پڑھتے، ان کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ تا ہمارا ایک حرف ہے جو حق کا خوف عجب غم ہے میں نہیں ہے، تو تا سے اسم شروع ہوا تین، جس کے معنی انجیر کے ہوتے ہیں۔ تین پر جب میں الف لام داخل کروں گا تو لام کو نہیں پڑھوں گا اور اسم کو التین کے طور پر پڑھا جائے گا۔ دوسرا حرف جو حق کا خوف عجب غم ہے میں نہیں ہے وہ ہے سا۔ سا سے ثمر کی جمع ثمرات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ثمرات پر جب الف لام داخل کیا جائے گا تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا اور لفظ پڑھا جائے گا الثمرات۔ تیسرا حرف جو حق کا خوف عجب غم ہے میں نہیں ہے وہ ہے دال۔ دال سے اسم شروع ہو رہا ہے دار، اور دار پر جب الف لام داخل کیا جائے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا الدار۔ چوتھا حرف زال۔ زال سے اسم شروع ہو رہا ہے ذکر۔ ذکر اسم پر جب الف لام داخل کریں گے تو لام نہیں پڑھا جائے گا الذکر۔ پانچواں حرف را ہے۔ را سے اسم شروع ہو رہا ہے رحمہ۔ رحمہ پہ جب الف لام داخل ہوگا تو لام نہیں پڑھا جائے گا الرحمہ۔ چھٹا حرف زا ہے۔ زا سے اسم شروع ہو رہا ہے زکاہ۔ زکاہ پر الف لام داخل ہوگا تو لام نہیں پڑھا جائے گا الزکاہ۔ ساتواں حرف سین ہے۔
جس سے لفظ شروع ہو رہا ہے سبیل، سبیل پر الف لام داخل ہوگا تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا، السبیل۔ آٹھواں حرف ہے شین، شین سے شمس لفظ شروع ہو رہا ہے، شمس پر جب الف لام داخل ہوگا تو پڑھا جائے گا الشمس، یعنی لام کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ ایگزامپل کے طور پہ میں نے لفظ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ نواں حرف ہے صاد، صاد سے اسم شروع ہو رہا ہے صبر، صبر پر جب الف لام داخل ہوگا تو لام کو نہیں پڑھیں گے، الصبر۔ 10واں حرف ضاد ہے، ضاد سے اسم شروع ہو رہا ہے ضالین، جو کہ ضال کی جمع ہے، سورۃ الفاتحہ کا آخری لفظ ہے، اس لفظ پر جب الف لام داخل ہوگا تو لام کو نہیں پڑھیں گے، الضالین، اس کے معنی گمراہ کے ہوتے ہیں۔ 11واں حرف طا ہے، طا سے جب اسم شروع ہوگا ایک اسم تو وہ بنے گا جی طیر، طیر کے معنی پرندے کے ہیں، الف لام داخل ہوگا، لام کو نہیں پڑھیں گے، الطیر۔ 12واں حرف ہے ضا، ضا سے ظالم کی جمع ظالمون، جمع سالم مذکر، اس پہ جب الف لام داخل کریں گے تو لام نہیں پڑھیں گے، الظالمون۔ 13واں حرف ہے لام، لفظ اس سے شروع ہو رہا ہے لیل، لیل کے معنی رات، لیل پر جب الف لام داخل ہوگا تو لام کو نہیں پڑھیں گے، اللیل۔ 14واں اور آخری حرف ہے نون، اس سے اسم شروع ہو رہا ہے نجم، نجم کے معنی ستارے کے ہیں، نجم پر جب ہم الف لام داخل کریں گے تو لام نہیں پڑھیں گے، النجم۔ تو 14 حروف وہ ہیں جن سے جب کوئی اسم شروع ہوتا ہے اور ان اسماء پر الف لام داخل ہو تو لام کو پڑھتے ہیں، اور 14 حروف وہ ہیں جن سے جب کوئی اسم شروع ہوتا ہے اور ان اسماء پر الف لام داخل ہوتا ہے تو الف لام کے لام کو نہیں پڑھتے۔ تو پہلے 14 حروف جن سے شروع ہونے والے الفاظ کے ساتھ ال کے لام کو پڑھا جاتا ہے وہ حروف قمری حروف کہلاتے ہیں، القمر ایگزامپل کے حوالے سے، اور باقی جو 14 حروف ہیں وہ الشمس لفظ کے حوالے سے شمسی حروف کہلاتے ہیں۔ گویا ہمارے حروف الہجا جو ہیں 28 ہم نے پڑھے تھے، ان میں 14 حروف قمری حروف ہیں اور 14 حروف شمسی حروف ہیں، اور قمری حروف جو 14 ہیں ان کو یاد کرنے کا میں نے آپ کو ایک جملہ سکھا دیا ہے، اور وہ جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اس پوائنٹ کی طرف جو ہم نے لیکچر کے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں ترجمہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے اس میں سب تعریف ترجمہ کیوں کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان الانسان لفی خسر میں جو ترجمہ آپ کو دکھایا گیا ہے، یعنی 2 ترجمے آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، پہلے ترجمے میں ہر انسان ترجمہ کیوں کیا گیا ہے، اور دوسرے ترجمے میں سر تا سر ترجمہ کیوں کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں الفاظ کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی بہت مدد کرے گا۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ال ہے عربی زبان کا، جسے میں نے انگریزی کے آرٹیکل دی کے ایکویلنٹ قرار دیا ہے، یعنی ال جو ہے اس سے ہم 4 طرح کے معنی لے سکتے ہیں۔ ایک معنی ہم اس ال سے سب کے یا ہر کے لے سکتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین میں ترجمہ جو کیا گیا ہے سب تعریف وہ اس ال کی وجہ سے کیا گیا ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ ہے الحمد، تو حمد واحد تھا اس پہ ال داخل ہوا تو لفظ بن گیا الحمد، اور اس ال سے مراد جو ہے وہ تمام مفہوم لیا گیا ہے یا ہر مفہوم لیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں تمام تعریف اور سورۃ العصر میں ہر انسان۔ تو ایک مفہوم جو ہے ال کا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس سے تمام یا ہر کا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ کہاں پر ال سے تمام کا یا ہر کا مفہوم لینا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اب اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ نکرہ سے جب معرفہ بنتا ہے تو ایک مفہوم ہم جانتے ہیں کہ خاص کا اس میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ دوسرا مفہوم ہے
جو تمام کا مفہوم بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ العصر میں آپ دیکھیں ان الانسان لفی خسر میں اگر ہم ترجمہ کریں کہ کوئی خاص انسان نقصان میں ہے تو بات نہیں بنے گی، اس لیے الانسان پہ جو ال داخل ہوا ہے اس ال سے تمام کا یا ہر کا مفہوم لیا جا رہا ہے۔ تو بس نوٹ کر لیں کہ ال کی یہ قسم جس سے تمام یا ہر کا مفہوم لیا جا سکتا ہے، اس کو گرامر میں الف لام استغراقی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ال جس سے تمام یا ہر کا مفہوم لیا جا سکے اس ال کو ال استغراقی کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو آگے جائیں گے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ال کے دو موٹے مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک ال کا مفہوم ہے خاص والا، یعنی کسی نکرہ کو معرفہ بنانے والا یعنی خاص والا، اور ایک ال کا مفہوم جو ہے وہ تمام یا ہر والا۔ تو الحمدللہ جی، جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے 2 آیات کوٹ کی تھیں، ان میں نے آپ کو سب تعریف اور ہر انسان کا مفہوم کیسے ترجمے میں پیدا ہوا وہ بتا دیا۔ اب وہ آخری بات کر کے تو میں لیکچر کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ دوسری آیت میں یعنی سورۃ العصر کی آیت میں ترجمے میں جو سر تا سر کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ کس وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو نوٹ کر لیں، ہم نے معرفہ کی جو 5 اقسام پڑھی ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف باللام، ابھی یہ 5 پڑھی ہیں، 2 مزید ہم نے پڑھنی ہے، لیکن ان 5 کے علاوہ جو بھی اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ جیسے کتاب کا لفظ نکرہ ہے، معرفہ یہ کیسے ہوگا؟ ال لگانے سے الکتاب، یعنی کتاب کے معنی ہے آبک، اور الکتاب کے معنی ہے دابک، اور دابک کے معنی ہے کوئی خاص کتاب۔ وہ خاص کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ خاص کتاب وہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو اور ٹیچر آپ کو کہے کہ کتاب کھولو، اور وہ خاص کتاب وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے سامنے تو نہ ہو، لیکن انگلش پڑھانے والا ٹیچر کلاس میں آ کر یہ کہے کہ کتاب کھولو، تو اب وہ کتاب آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن ٹیچر کے مطابق وہ کتاب جس کا ذکر وہ کر رہا ہے وہ انگلش کی ہی کتاب ہے۔ اور اس خاص کتاب سے مراد وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے جو انگلش کے ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑائی تھی کلاس میں داخل ہوتے ہوئے، حالانکہ وہ انگلش کی نہیں تھی، اور ٹیچر نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس طالب علم سے کہا کہ مجھے کتاب واپس کرو۔ تو یہ جو خاص کا مفہوم پیدا ہوتا ہے نا، دا کا مفہوم جو پیدا ہوتا ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ال کا دوسرا استعمال، ایک استعمال تمام کا اور ہر کا دیا، اور دوسرا استعمال یہ خاص والا دیا۔ اس کے علاوہ اگر ال داخل نہیں ہوگا کسی اسم پر تو وہ نکرہ ہوگا، اور نکرہ کے معنی ہم انگریزی کے آرٹیکل اے یا این کے ذریعے کر سکتے ہیں، یعنی کتاب کا ترجمہ ہم اردو میں کوئی کتاب کریں گے، قلم کا ترجمہ ہم اردو میں کوئی قلم کریں گے، رجل کا ترجمہ ہم اردو میں کوئی مرد کریں گے۔ لیکن بعض اوقات عربی زبان میں کسی نکرہ اسم سے بھی بہت بڑا یا بہت معمولی سا مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے۔ جیسے خسر ایک لفظ ہے جس کے معنی خسارے کے ہیں، نقصان کے ہیں یا گھاٹے کے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب خسر کا لفظ نکرہ استعمال کیا جائے گا تو فصاحت و بلاغت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس گھاٹے سے مراد کوئی بہت بڑا گھاٹا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی معمولی سا گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ پھر ہوگا کانٹیکسٹ سے۔ اب جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، تو اب یہاں پر قسم کھا کے کسی معمولی گھاٹے کا بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر گھاٹے سے مراد جو ہے وہ بہت بڑا گھاٹا ہے یا بہت زیادہ گھاٹا ہے۔ اس لیے ترجمے میں آپ کو سر تا سر نقصان کے الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت دلچسپ اور عربی کی فصاحت اور بلاغت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے اسم کے تیسرے پہلو
وسعت کو تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ اسم عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ صرف 7 صورتوں میں کوئی اسم ہو سکتا ہے، جن میں سے 5 صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور صرف لسٹ ہی مکمل کی ہے سوائے معرف باللام قسم کے، اس کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی لسان القرآن کورس کے اگلے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔